ولما جاء امرنا، اب اللہ کا حکم آ گیا، اور جب ہمارا حکم آ گیا نجینا شعیبا، تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دے دی، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو بھی اپنی رحمت سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو چنگھاڑنے آ لیا، ظالموں کو چنگھاڑنے آ لیا۔ چنگھاڑ کیا تھی؟ یہ عذاب کی کیفیت پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کے ایک چیخ ماری، جب چیخ ماری تو سب کی روحیں پرواز کر گئی ایک چیخ میں ان کی، تو وہ سیدنا جبریل علیہ السلام کی طاقتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ جو اپنا پر کھولے تو مشرقوں کو بھر دے، مغربوں کو بھر دے، وہ اللہ کی اسی عظیم مخلوق ہے سیدنا جبریل علیہ السلام، تو اللہ کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو ان کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ کبھی وہاں پہ بسے ہی نہ تھے، ان کا یہ حال ہو گیا، ایسے نسین منسیہ ہو گئے، ختم ہو گئے وہ۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ، ارے دور ہو مدین جیسے کہ دور ہوئے سمود، یعنی پھٹکار ہو ان پر جیسے کہ پھٹکار پڑی سمود پر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَالسُّلْطَانٍ، بلکہ یہاں پر رکوع ختم ہو گیا، آیت نمبر 95 پوری ہوئی اور یہ 8واں رکوع پورا ہو گیا الحمدللہ۔ یہاں پر شعیب علیہ السلام کا قصہ مختصراً بیان کر دیا گیا۔ تو یہاں پر تھوڑی سی میں ایک بات کی وضاحت کر دوں میں کہ آج ہمارے زمانے میں لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں اور غلط پہ غلط کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا وہ سمجھ ہوتے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر ہم غلطی پہ ہوتے تو ہمارا کچھ تو بگڑ ہی جاتا نا، تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، ہمارے پاس جو دنیا تھی وہ پہلے کی طرح قائم ہے، ہمیں ظاہری جو عزت ملی تھی وہ بھی پہلے کی طرح قائم ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ان کا کتنا کچھ بگڑ چکا ہوتا ہے۔ وہ بھی کل پرسوں کسی نے شیئر کیا ایک واقعہ کہ کسی گاؤں میں گاؤں سے خبر آئی کہ اس گاؤں کا پیش امام جو ہے وہ عیسائی ہو رہا ہے، عیسائی مذہب قبول کر رہا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے میں گیا تحقیق کرنے کے لیے کہ مسلمان عیسائی ہو رہا ہے، تو اس سے جا کے ملا کہ تم عیسائی کیوں ہو گئے ہو؟ کہلا بھائی اسلام تو سچا مذہب تو ہے نہیں، کہلا میں تو پیش امام تھا، وہ پیش امام تھا جو عیسائی ہو گئے، کہا میں تو پیش امام تھا، تو ایک دن فجر کی جماعت پڑھانی تھی، تھوڑی دیر ہو گئی مجھے، اب میں نے کہا کہ میں جا کے وضو کروں گا میں، تو لوگ شور مچائیں گے کہ امام ہو کتنی دیر کر دیتا، دیر سے آنکھ کھلتی ہے اس کی اور یہ اور وہ، تو دل میں خوف آیا مجھے، لیکن میں نے بے عزتی سے بچنے کے لیے بغیر وضو نماز پڑھا دی، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا، لوگ میری جیسی عزت کر رہے تھے عزت کرتے رہے، تو میں نے سوچا تو کچھ بھی نہیں ہوا، کہنا پھر اکثر بیشتر ایسا ہوتا تھا، جب بھی لیٹ ہوا بغیر وضو کے نماز پڑھا دی، کہلے ایک دن غسل فرض تھا، پھر لیٹ ہو گیا تھا، میں جلدی آیا، میں نے نماز پڑھا دی، ڈر رہا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں پڑھا رہا ہوں کہیں خدا کا عذاب نہ آ جائے، لیکن کوئی عذاب نہیں آیا، کہلے یہ میری عادت بن گئی، مجھے اندازہ ہوا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سچا مذہب ہوتا تو عذاب آ جاتا مجھ پہ، تو میں نے کہا ابھی یہ بلا وجہ کہ میں یہ ادھر فجر میں اٹھ کے آنا پڑتا ہے، امامت کرانی پڑتی ہے،
تو عیسائی مذہب کر لیتا ہوں، پادری بن جاؤں گا، وہاں بھی اتنی پابندی بھی نہیں ہوتی ہے، مزے کے ساتھ کماتا بھی رہوں گا، روزگار بھی چلتا رہے گا، تو اس لیے میں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ تو اب یہ ہے دنیا داری کا معاملہ۔ پہلی بات تو یہ کہ عذاب، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب نہیں آتا، ورنہ بنی اسرائیل کا کوئی گناہ کرتے تھے رات میں تو اگلے دن کے دروازوں پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا، فلاں فلاں گناہ کیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی وجہ سے وہ سلسلہ روک دیا گیا ہے۔ لیکن عذاب ضرور ہے کہ یہ شخص مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا، اہل جنت میں سے تھا، لیکن جب اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، بے وضوئی میں نماز پڑھائی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل سے عبادت کی حلاوت نکال دی، عبادت کا مزہ نکال دیا، نہ صرف عبادت کا مزہ، ایمان کا مزہ نکال دیا، یہاں تک کہ وہ کفر میں داخل ہو گیا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، بڑے دیندار بنے ہوئے ہیں، لیکن اندرون خانہ ساری چیٹنگیں کر رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن وہ اصل میں یہ معاملہ دل کا معاملہ پھر چکا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ نبی امین۔